السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل سے ہم لوگ تعلیم جسمانی کی اہمیت نماز کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں سب سے پہلے وضو ایک بنیادی شرط ہے نماز کے لیے۔ یہ ایک ایسا سائنسی عمل ہے جس سے جسم پاکیزہ رہتا ہے، اور یہ طہارت اور پاکیزگی کی اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ جدید ترین تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھونے سے مزاج میں شگفتگی اور چہرے کی تازگی بحال رہتی ہے۔ آپ نے یہ خود بھی نوٹ کی ہوگی بات کہ سر میں درد جب ہوتی ہے اور انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو چہرہ دھو لے تو کافی حد تک فریش ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے تو ہم جب وضو کرتی ہیں تو 5 مرتبہ جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں۔ وضو صحت و صفائی کے حصول کا ایک بے مثال طریقہ ہے، کیونکہ یہ جراثیم کے خلاف ایک ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے۔ وضو کے ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان کے جذبات بڑے ہی نارمل اور پاکیزہ رہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نیت کرنے کے لیے جب ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے ہمرس سے یہ جوڑ کھلتا ہے۔ نماز میں جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازو، گردن کے پٹھوں اور شانوں کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے بعد آتا ہے قیام۔ جدید تحقیق کے مطابق دل کے مریضوں کے لیے یہ ایسی ورزش بے حد مفید ثابت ہوتی ہے جو نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ ورزش عام حالات میں فالج کے خطرات سے مکمل محفوظ رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت کو قیام کہتے ہیں۔ نماز میں پاؤں کو مناسب فاصلہ پر متوازی رکھ کر کھڑے ہونا صحیح قامت کے لیے بنیادی تقاضا ہے۔ یعنی تعلیم جسمانی میں جو گڈ پوسچر ہے اس کے لیے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کو مناسب فاصلے پر رکھ کر کھڑے ہوں۔ اس سے جسم صحت مند، خوبصورت اور باوقار بنتا ہے۔ تو نماز میں بھی ہم اپنے پاؤں کو مناسب فاصلے پر رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے وزن کو متوازن رکھتے ہوئے جسم کے مرکزی ثقل کو اپنے پاؤں کے درمیان بننے والے قاعدے کے مرکز میں رکھتا ہے اور توازن کو تقویت ملتی ہے۔ یعنی ہم پاؤں جب مناسب کھولتے ہیں تو ہمارا توازن برقرار رہتا ہے۔ نماز میں قیام سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر متوازن پڑتا ہے تو آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی سہل ہو کر خون کی روانی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ انسان میں قوت مدافعت اور اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ رکوع کے دوران گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکا جاتا ہے۔ جھکنے کی اس عمل میں کوشش کی جاتی ہے کہ سر اور کمر ایک ہی سیدھ میں آ جائیں اور ٹانگوں کے ساتھ اوپر والے دھڑ کا زاویہ تقریباً 90 درجے کا بنے۔ ایسا کرنے سے پیٹ کے عضلات بہت حد تک سکڑتے ہیں اور کمر کے عضلات میں کھنچاؤ اور تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ جھکنے کی بدولت کمر اور پیٹ کے عضلات کی یہ ہلکی سی ورزش ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے عضلات پر دباؤ پڑتا ہے اور کمر کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ باہر نکل آتا ہے عام حالات میں، اور کمر آگے کی جانب کھنچ جانے کی وجہ سے خالی کمر کا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ رکوع سے یہ نقص قدرتی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ رکوع کمر کے لیے ایک مفید ورزش ہے۔ اس سے کمر کے ایک حصے میں لچک پیدا ہوتی اور ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں فعالیت میں گراں قدر اضافہ ہوتا ہے۔ رکوع کی حالت میں گھٹنوں کی طرح کوہنیوں میں بھی کسی قسم کا خم پیدا نہیں کیا جاتا۔ اس طرح بازوؤں کی بھی ورزش ہو جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں کمر کو بالکل سیدھا اور نظر کو دونوں پاؤں کے درمیان ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاتا ہے۔ اس طرح خون آسانی کے ساتھ دماغ تک گردش کرتا ہے اور اس کے ساتھ آنکھوں کو بے حد تقویت ملتی ہے۔
دماغی بیماریوں، خون کے دباؤ کی اور دل کی بیماریوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پاؤں کی رباطوں میں جھٹکا برداشت کرنے کی بہترین صلاحیت برقرار رہتی ہے اور کافی حد تک چپٹے پاؤں کا نقص دور ہو جاتا ہے۔ رکوع سے گردوں میں پتھری کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ جس کے گردوں میں پتھری بن گئی ہو، رکوع کی حالت سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں بالائی نصف بند جھٹکی کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اس طرح دوبارہ حالت قیام میں آ جانے سے چہرہ اور سر کا خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا کوما میں نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔